آپ کو کیا لگتا ہے اب حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی بھی وقت ہے کہ معاملات سدھر سکتے ہیں، یا اب وہ کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے اتر گیا ہے، وہ والا معاملہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی جو انشورنس پالیسی ہے نا وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے. اب وہ انشورنس پالیسی کیا ہے؟ وہ انشورنس پالیسی یہ ہے کہ ان کا متبادل کوئی نہیں ہے. کیا عمران خان سے مایوس شخص مریم بی بی کو ووٹ دے گا؟ کیا کوئی پڑھا لکھا نوجوان بلاول بھٹو کو اپنا لیڈر مانے گا؟ کیا کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے گا؟ کس طرح ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے کہ ایک باشعور پڑھا لکھا نوجوان، پاکستان کی آپ کو پتا ہے آبادی نوجوانوں کی یہاں پہ اس میں زیادہ ہے، یہاں تعداد نوجوانوں کی، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آ کے ہمیں نوکریاں دیں گے، ہمارے مسائل حل کریں گے؟ تو عمران خان کی اتھر ایک جملہ معذرت کے ساتھ اجی جو پڑھے لکھوں کی بات کی نا، جس بات کا دکھ ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو نواز شریف صاحب کی بات اس طرح شروع کرتے ہیں، یار کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. اب دیکھیں اس کا کیا علاج ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی سر، یہ وہ پڑھائی لکھائی ہے جو 72 سالوں میں ہم نے کی ہے. یہ وہ ہے جو اس لیے کہ اکثر الزام لگایا جاتا ہے کہ جب سے عمران خان آیا سیاست میں تو سیاست کی زبان خراب ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پیچھے آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہوتا رہا. آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ 80s میں 90s میں کس قسم کے نعرے لگتے تھے، قومی اسمبلی میں کیا ہوتا تھا. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو گزشتہ 70 سال سے اس ملک کے اندر ہے. یہ ایک پوری نسل تیار ہوئی. ہمارے بھی گھروں میں دوسرے جماعتوں کو ووٹ ڈالے جاتے تھے کہ کوئی کس جماعت کو ووٹ ڈالتا تھا، اور ہم بھی بچپن میں بھی اس طرح کی باتیں بھی سنتے رہے. اب ہر کسی نے اپنے شعور کے مطابق ووٹ دینا، جس مرضی کو دے، چاہے نون لیگ کو دے. خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ووٹر پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل پڑھا لکھا ہوگا، اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کرے گا. لیکن وہ جو نسل ہے نا جو اب کوسچن کرتی ہے، جو ایک طرفہ ٹریفک کے لیے تیار نہیں ہے. آج میں اور آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ بات کریں گے تو 15 منٹ کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ہم سے کوسچن ہوا ہوگا کہ اطہر میاں یہ آپ نے بات غلط کی ہے. تو اس پہ پھر مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، نہ کہ ناراض ہو جاؤں. تو یہ وہ ایک نئی نسل ہے، وہ چیزوں کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھتی ہے، تو اس کا ایڈوانٹیج ہے خان صاحب. ٹھیک ہے. اس وقت احتشام صاحب جتنے بھی معاملات ہیں، ظاہر ہے حکومت کا احتساب کے بیانیے سے لے کر مہنگائی، IMF کے ساتھ مذاکرات، معیشت کا جس انداز میں جو معاملات چل رہے ہیں، اس سب پر حکومت ایک بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ملک ہمیں اتنی بری حالت میں ملا ہے، اتنا لوٹ لیا ہے 70-75 سالوں میں اس ملک کو کہ اب ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. حکومت کے اس موقف میں کہیں آپ کو وزن لگ رہا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو دعوے وعدے کیے گئے تھے کسی حد تک ان میں بہتری آئی ہے؟ سونیا دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہیں. ان کے جو ورسٹ کرٹک ہیں عمران خان صاحب کے اور ان کی حکومت کے، وہ بھی اس بات کو تو مانتے ہیں کہ جس حالت میں عمران خان صاحب کو حکومت ملی تھی آپ معاملات خراب ہو چکے تھے. ہر شعبہ زندگی کا جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا. آپ ریونیو کو دیکھ لیں، اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں، پھر آپ نے فارن ایکسچینج ریزرو دیکھ لیں، امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں، وہ سیاست کی نظر ہو گئی تھی ساری چیزیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں 2013 سے جو آپ نے دیکھا، 2000 آگے حکومت پیپلز پارٹی کی رہی، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ایسے ہی معاملہ رہا. اب سوال یہ ہے کہ لوگ جو آپ بات کریں نا سونیا، لوگ اب توقع کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے بیڑا غرق کیا، پیپلز پارٹی نے، PMLN نے، باقیوں نے. اب تو بہرحال کیپٹن آف شپ آپ ہیں نا، آپ کو نکالنا ہوگا کوئی اس بھنور سے لوگوں کو. ٹھیک ہے ان کی مشکلات بڑی ہیں، سنیں نا 3 سال کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں نا. وہ تو 100 دن انہوں نے خود اپنے لیے طے کیے تھے، پھر 1 سال مانگا تھا انہوں نے، پھر اب 3 سال ہو گئے. وہ مانتے بھی ہیں، 2-1 اوکیزن پہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ کرکٹ کھیلنا اور بات ہے، حکومت چلانا اور ہے. اور یہ بھی انہوں نے کنسیڈ کیا بات کہ جو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چیزیں اتنی خراب ہو گئیں. چلیں مان لیا نہیں ہے، ان کی پارٹی ہے، ان کے آپ تھنک ٹینک ہیں، ان کے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ آگے سے چیزیں زیادہ خراب نہیں ہونی چاہیے. سنیے جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کو یہاں روکنے کی ضرورت ہے، اس رفتار کو. اب مہنگائی کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں، عام آدمی کی عام آدمی کو کوئی روز ہم کہتے ہیں کوئی دلچسپی نہیں کہ جی آپ نے ریونیو کیسے بڑھانے ہیں اور فارن ایکسچینج کیا ہوتا ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہوتی ہے بات. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی میرا گھر کا خرچ، میرے معاملات میرے مشکل ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کو دیکھنے کے لیے حکومت کو کہتے ہیں آؤٹ آف دی باکس کو تھنکنگ لانی چاہیے تھی. سنیں دیکھیں زیادہ میں ایک اگر میں حکومت سے توقع کرتا ہوں اطہر بھائی، تو دوسری طرف مجھے اپنے لوگوں سے بھی دکھ ہے. آج دیکھ لیں یہ لبیک تحریک والے چلے گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں آج فیض آباد میں دعویٰ کیا ہوا انہوں نے، ٹریڈرز کمیونٹی نے، تاجر وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. اب دیکھ لیں وہ کام کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی وہ 50,000 کی ID کارڈ کی شرط جو ہے نا وہ آپ نے اور میں نے دینی ہے، اس پہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اب وہ سنا ہے کہ کوئی چپ لگانا چاہتے ہیں دکان میں کہ جی آپ کی سیل کتنی ہے، کیا ہوا.
بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دیانتداری کا کوئی تقاضا تو ہوتا ہے نا، آپ جس طریقے سے آپ کمائی کرتے ہیں اس طریقے سے کوئی تھوڑا سا ٹیکس بھی دینا۔ اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں سونیا کہ حکومت بھی بے بس ہے، جو بھی آئے گا بے بس ہے، اس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ مناص القوم ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے خوش ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کے خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بزنس کمیونٹی اتنا اللہ ان کو دیتا ہے، اس کے باوجود ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ان کی بات میں وزن اس طرح ہے کہ ہماری جو ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی ہے، ایف پی آر کی بڑی مشکلات ہیں، وہ بہت لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ٹیکس دینے والے بھی بیٹھے ہیں، ہر سطح پہ بیٹھے ہیں، ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک طرف تو وہاں پہ جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ ریفارم لائی جائے، میرا تو ایک ہی نقطہ نظر ہے، سارے مسائل کا حل ہے کہ ایک براڈ بیسڈ ہمارا اس کو کیا جائے، جو نیرو بیس ہمارا ٹیکس کا ایک سلسلہ ہے، اس کو جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے، آپ ہر طرف سے مشکلات ہوں گی، ہر طرف سے آپ جس کو کہنا چاہیے شرائط کڑی سے کڑی ہوں گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں تھوڑی سی کوشش کر کے انہوں نے ریونیو کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر آپ دیکھ لیں اب تقریباً 5.7% تک ریونیو لے کے جانا اس سال بڑی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، لیکن ٹیکس پیئر، ٹیکس دینے والے چھوٹے بڑے درمیانے درجے کے ہر جگہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اب اگر ٹیکس نہیں دیں گے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی جان و مال کی ہماری سیکیورٹی نہیں، بھئی آپ پیسے دیں گے پولیس کا نظام بہتر ہوگا، پیسہ خرچ کرنے کے لیے بات نہیں ہے، جگہ جگہ کے اوپر پیسے کی ضرورت ہے، باہر سے شرائط جو ہے آپ دیکھ لیں کتنی مشکلات ہیں، 45,000 روپے کا آپ کا قرضہ ہو چکا ہے، آپ کی جی ڈی پی اور قرضے آلموسٹ برابر چکے ہیں۔ اس پہ اب تو آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ یہی ہے کہ جہاں حکومت سے ہم توقعات کرتے ہیں، ہم خود بھی تو ٹھیک ہونے کی کوشش کریں نا۔ ہمارا تاجر طبقہ جو استطاعت رکھتا ہے ٹیکس دینے کا، دیانتداری سے کو ٹیکس دینا چاہیے تاکہ ملک چلے۔ اور وزیر داخلہ سے مذاکرات سے بھی انکار کر دیا ہے۔ احتشام سے فیض آباد احتجاج کی بات کر رہے تھے، مذاکرات کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اطہر کاظمی صاحب، اب ظاہر ہے اس مہنگائی کو لے کر اپوزیشن بھی سڑکوں پر ہے، 29 تاریخ کو پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دی ہے احتجاج کا۔ تو سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اگر بالفرض جس طرح سے اپوزیشن بات کرتی ہے کہ ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، گھر بھیج دیں گے، اگر کوئی دوسری گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے تو کیا مختلف ہوگا سر؟ آئی ایم ایف کی تو وہی کڑی شرائط ہوں گی، انٹرنیشنل پرائسز اگر بڑھیں گی تو پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھے گی، پھر یہی مافیاز ہیں، اسی سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ خود شاہد خاقان عباسی صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس وصول کر رہی ہے گورنمنٹ کم وصول کر رہی ہے، تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ تو سر کیا مختلف ہو جائے گا؟ دیکھیں یہی بات ہے نا جو احتشام صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ آپ پوری قوم کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں اور آپ اپنے سیاسی طبقے کا بھی ایٹیچیوڈ دیکھ لیں، انفارچونیٹلی آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں بہتری بہت کم ہم نے دیکھی گزشتہ 3، 4، 5 دہائیوں کے دوران۔ اب وہ اپوزیشن کے رہنما جو کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، جو 4 لاکھ کے جنہوں نے پرس اٹھائے ہوتے ہیں، 2 لاکھ کی جوتی پہنی ہوتی ہے، ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کیا وہ اس ماں کو جا کے تسلی دیں گے؟ وہ اس ماں کو مطمئن کر سکیں گے کہ تمہارے بچے کو جو تم صبح 1 پراٹھا دیتی تھی، اب 1 پراٹھا 2 بچوں کو دیتی ہو ناشتے میں، اس لیے کہ تم افورڈ نہیں کر سکتی، میں تمہارے حقوق تمہیں دلواؤں گی؟ تو یہ پوری قوم کا چہرہ ہے جو ہمیں اپنی سیاسی قیادت میں نظر آتا ہے، اور سیاسی قیادت وہ چہرہ ہے جو ہماری پوری قوم کی ریفلیکشن ہے۔ یہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لوگوں کو برا لگے گا اگر تاجر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے، تو اس جہاں کی جو سب سے مقدس ایوان ہے، جہاں پہ آپ کا مقدس 73 کا آئین بنا تھا، اس کے اندر ووٹ کس طرح بکتے ہیں، کروڑوں روپے کے ووٹ بیچتے ہیں ایم این اے حضرات، ایم پی اے حضرات، سینیٹر کس طرح منتخب ہوتے ہیں۔ تو جب اتنی آپ کی بدعنوان قیادت ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کسی صالح اور نیک قوم نے ان کو سلیکٹ کیا ہوگا؟ اور دوسرا سر ایک اور ایلیمنٹ، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، دیکھیں کل ایک ہمیں سورس ایک مجھے بتا رہے تھے، وہ کہنے لگے تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ بلیک مارکیٹ میں جتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہے، مافیا کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ وہ اپنے دوست کا ذکر کر رہے تھے کہ جو ان کی یہاں پہ ایجنسی ہے مرسیڈیز کی، وہ کہنے لگے وہ ان کے ساتھ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ کبھی 6 مہینے بعد 5 مہینے بعد کوئی ایک آدھ گاڑی بک ہونے کے لیے آتی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ 60 گاڑیاں بک ہو چکی ہیں اور تقریباً 37 لاکھ روپے اس پہ آن چل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو آپ لے کے آتے ہیں، پیسہ ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے اور گاڑیاں بک کرا رہے ہیں تاکہ وہ یہی عیاشی کے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ریاست کو پیسہ دینا وہ جرم ہے، ٹیکس دینا جائز وہ جرم ہے۔